بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11th آر کے اس اسپیشل ایپیسوڈ سے میں وسیم بدامی آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور اسپیشل ایپیسوڈ اس لیے کہ آج ایک اسپیشل مہمان ہے ہمارے ساتھ۔ میں یہاں لاہور میں ظہور الہی روڈ پر واقع چودھری پرویز الہی صاحب کی موجودہ رہائش گاہ پر ہوں، اور ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے یا پاکستان مسلم لیگ کے پنجاب کے صدر جناب چودھری پرویز الہی صاحب۔ ان سے ذرا آج کچھ موجودہ حالات پر اور تھوڑے سے کچھ سابقہ جو معاملات رہے ہیں اس پر بات چیت کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب السلام علیکم۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا موجودہ حالات سے ہی شروع کریں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سیاست میں بڑا ایک تلاطم برپا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ نواز شریف صاحب بڑی ایک امپورٹنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تب ایک سلمان تاثیر صاحب والا بھی واقعہ ہو گیا بہرحال، لیکن انہوں نے ڈیڈ لائن دی پہلے 3 روز کی۔ انہوں نے کہا الٹیمیٹم نہیں ہے، کہتے ہیں الٹیمیٹم نام کا لفظ تو میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، لیکن 3 روزہ ڈیڈ لائن دی، پھر وہ وزیر اعظم صاحب نے ہاں کر دی۔ اب 45 روزہ ڈیڈ لائن ہے۔ مسلم لیگ نون پاکستان کی دوسری بڑی جماعت نمبرز کے لحاظ سے، اس نے وارن کر دیا ہے گورنمنٹ کو۔ یہ 45 روز جب پورے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پرویز الہی صاحب؟ یہ بات آپ بدامی صاحب نوٹ کر لیں، یہ اسی طرح پہ چلتے رہیں گے، کیونکہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، الیکشن انہوں نے اکٹھے لڑا ہے، صحیح، اور یہ حکومتوں میں اکٹھے رہے ہیں، 6 ماہ تک ان کے وزراء بھی وہاں رہے ہیں، اور اس کے بعد اب بھی یہ حکومت کے کولیشن پارٹنر ہے۔ جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 62%، اس میں تو ان کی حکومت ہے۔ تو پاکستان کے اندر 62% تو ان کی حکومت ہے، اور پچھلے 3 سال سے ان کی حکومت ہے، اس میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے، تو یہ علیحدہ تو ہے ہی نہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اب دیکھیں انہوں نے جو اپنی ٹیم دی ہے 5 لوگوں کی، اور 5 جو وزراء ہیں، میں تو کہتا ہوں نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اگر انہوں نے حکومت اکٹھے بیٹھ کے ٹھیک کرنی ہے، چلانی ہے، تو ان کو اوت دلا دے۔ پہلے بھی تو یہ وزیر رہے ہیں نا، یہی لوگ، تو اچھا ہے حکومت کا اگر ان کو شوق ہے کام کرنے کا، تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو چاہیے کہ ان کو اوت دلا کے تو ساتھ بٹھا لیں۔ اگر ان کو اتنی اب تڑپ لگی ہوئی ہے، مانیٹرنگ کمیٹی ہے جو جائزہ لے گی کہ حکومت ہمارے مینڈیٹ پر، ہمارے مطالبات پر عمل کر رہی ہے یا نہیں۔ دوسری بات، ان کو 3 سال بعد یہ خیال آیا کہ یہاں ملک کے اندر مہنگائی ہے، ملک کے اندر گیس نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، ملک کے اندر بے روزگاری ہے، اور قیمتیں جو ہیں یہ آسمانوں کو باتیں کر رہی ہیں، یہ ان کو 3 سال بعد خبر آئی ہے۔ تو چلیں جو صاحب آ تو گیا نا، اگر اچھی بات ہے تو آج اپریشیٹ کرتے ہیں کہ 3 سال بعد ہی کوئی اچھا، یہ کون سی اپوزیشن ہے جس کو 3 سال بعد یہ پتہ چلا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں عجیب صورتحال ہے۔ اپوزیشن وہ اس لیے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب کی سپیچ نہیں دیکھی آپ نے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے ساڈی واری پھر تہاڈی واری۔ یہ باریاں طے کی ہوئی ہیں انہوں نے مساق جمہوریت میں، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہیں، اور آپ دیکھ لیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ اسی طرح 45 روز مکمل ہو گئے اور حکومت نے وہ کچھ نہیں کیا جو نون نے کہا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کیا اب 46 دن کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نواز شریف صاحب کہیں گے جی کہ سارا کچھ ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، کہیں گے جی کہ بجلی بہتر ہو گئی ہے۔ بجلی آپ اندازہ کر لیں، یہ 2 ماہ 3 ماہ بجلی ویسے ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ جتنے پلانٹس ہیں، کچھ ریپیئر اور کچھ جو نہروں کی صفائی ہوتی ہے، اس وجہ سے پانی بھی پیچھے کم ہوتا ہے۔ جتنے ہائیڈل ہیں وہ ویسے بھی بند ہو جاتے ہیں 3 ماہ تک، اور وہ 3 ماہ کے بعد ویسے ہی فیبروری میں شروع ہو جاتی ہے ان کا جو نہروں کی صفائی ختم ہو جاتی ہے، اور پاور پلانٹس چل پڑتے ہیں، بجلی لامحالہ بہتر ہو جائے گی۔ اور گیس، میاں صاحب نے تو کہا کرپٹ وزیروں کو فارغ کریں، گیس مارچ میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو کرپٹ وزیروں کو فارغ کریں، یا تو فارغ ہو جائیں گے تو میاں صاحب کریڈٹ لیں گے کہ دیکھو ہمارے کہنے پہ فارغ کر دیے، یا فارغ نہیں ہوں گے تو ساری دنیا دیکھے گی میاں صاحب کیسے کہیں گے کہ فارغ ہم نے کہا تھا کہ کریں پھر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ مطلب یہ تو میاں صاحب ایک بات سے تو ہٹ گئے نا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے الٹیمیٹم نہیں دیا، تو الٹیمیٹم اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں الٹیمیٹم کا لفظ تو میں نے استعمال نہیں کیا، واقعی نہیں کیا، ویسے پریس کانفرنس ان کی دیکھیں نہیں ڈیڈ لائن کہا تھا۔ تو ڈیڈ لائن کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈ لائن، اچھا چلیں اس کو لے لیں، ڈیڈ لائن اور الٹیمیٹم میں کیا فرق ہے؟ آپ مجھے بتا دیں ذرا۔ یہ تو وہی بتائیں گے کہ کوئی فرق نہیں ہے، ڈیڈ لائن بھی وہی چیز ہے، الٹیمیٹم بھی وہی چیز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کیا کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، جو 62% صوبہ ہے، جو کہ ایک سرپلس صوبہ تھا، میں نے جب چارج چھوڑا تو 76 بلین سرپلس بجٹ تھا، اور
تقریباً 100 بلین میں نے کیش چھوڑا تھا، آج 300 بلین کا یہ مقروض صوبہ، اوور ڈرافٹ، اور یہاں چیک ان کے لوگ مارے مارے لے کے پھر رہے ہیں، وہ کیش نہیں ہو رہے۔ اور ان صوبے کا کیا گیا ہے؟ اب دیکھیں تعلیم کی طرف آ جائیں، صوبے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے سوشل سیکٹرز ہوتے ہیں، آپ تعلیم کی طرف دیکھیں۔ ابھی دانش اسکول کا افتتاح کیا ہے جی میں وہ بتانے لگا ہوں۔ رحیم یار خان میں 43% جب میں نے 4 لیا لٹریسی ریٹ تھا، جب میں نے 4 چھوڑا تو 64%، اور اب دوبارہ صوبہ نیچے کی طرف آ گیا، 50 تک پہنچ گیا، اور ماشاءاللہ ان کی دانش اسی طرح کام کرتی رہی نا جیسے کر رہے ہیں۔ 3 سالوں میں ایک اسکول بنانے سے یہ تعلیم کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعلیم کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ غریبوں کے بچے اسکولوں میں واپس لے کے آنے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے۔ ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں 63,000 اس میں ایک دانش اسکول میں جائیں گے جو 2 ارب کا بنے گا۔ اس وقت 42 کالجز کی بلڈنگ تیار کھڑی ہیں ہمارے دور کی، 3 سال سے ان کو نہ ٹیچر دے رہے ہیں، نہ لیب دے رہے ہیں، نہ وہاں کوئی ان کا اجرا ہو رہا ہے۔ آپ نے پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگایا تھا، پنجاب کو پڑھا لکھا دیا آپ نے، ہو گیا؟ بات سنیں، ہمارا پروگرام تھا یہ ہم 15 سال کا پروگرام تھا جس میں 64,000 سکولوں کو ہم اپ گریڈ کر رہے تھے، ان کو ٹھیک کر رہے تھے، 50,000 ہم نے ٹیچر بھرتی کیے، اور ہم جو واپس بچے سکول لے کے آئے ہیں 25 لاکھ بچے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 25 لاکھ بچے ہم واپس لے کے آئے سکولوں میں، اور پہلی دفعہ تعلیم فری کی، اور پہلی دفعہ میٹرک میں کتابیں فری کی، اور جو بچیاں سکول نہیں جا رہی تھی اسٹائپنڈ شروع کیا، تو اس سے انرولمنٹ بڑھی، اور اس کی اپلیکیشن سالہ پروگرام تھا نا چوئی صاحب؟ نہیں تو اس میں پہلے آپ نے اتنی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں لانگ ٹرم کی ہے، تو 3 سال میں تو انہوں نے بند کر دیا نا، وہ پیچھے چلا گیا، وہ سارا کچھ ریورس گیئر پہ چلا گیا ہر چیز، کیونکہ ان کو پرائورٹی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر دیکھیں ہمارا جو محور تھا پنجاب کے اندر ترقی کا کہ اس کا فائدہ عام آدمی اور غریب آدمی کو ہو، اور اس میں دیکھا کہ غریب آدمی جب اس کو ضرورت پڑتی ہے مشکل وقت میں، ایکسیڈنٹ ہو یا گھر میں بیمار ہو جائے تو 1122 ایمبولنس کو فون کرتا ہے، تو اس کے گھر والے نہیں پہنچے ہوتے تو وہ پہنچتی ہے، وہاں سے اٹھاتی ہے ان کو، اور ایمرجنسی جن کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اور وہاں 10,000 کا ٹیکہ بھی ہم نے فری کیا تاکہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ ہے عام آدمی اور غریب آدمی کی بہتری اور بھلائی کے جو انیشیٹو تھے۔ ایک مجھے اس طرح کا کام دکھا دیں، اور پھر ہم نے انہوں نے اتنی بڑی رپورٹ پوری شائع کی، آپ نے پڑھی نہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی کارکردگی پہ اتنی موٹی رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے جس میں ساری فیکٹس اینڈ فگرز آپ ڈسکس کر لیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس رپورٹ میں، اور گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ اپنی گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک سکول 3 سال میں انہوں نے ان کی دانش کا اندازہ لگائیں، اور اس کی فیس پتہ کتنی؟ 15,000 ماہانہ سالانہ ماہانہ، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پرائورٹی ہے۔ اچھا، اور اسی طرح آپ اسی طرح اندازہ کر لیں کہ سارے پنجاب کے اندر 60 سالوں میں 32,000 کلومیٹر سڑکیں بنی ہیں، اور ہم نے 5 سالوں میں 37,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں۔